اور یہی وہ جگہ ہے چکن نیک، کیا اس وادی کو کہتے ہیں؟ گوری گواہری سمتھنگ، جس کو چکن نیک کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایک جگہ پہ وہ صرف 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا، اب اگر ادھر دوسری طرف گلوان میں 60,000 فوجی ان کے کھڑے ہیں، 60,000، وہ انڈیا کی تعداد بڑھا کے 80,000 کر رہا ہے. 22,000 فٹ کی ہائٹ ہے، صفر سے نیچے درجہ حرارت ہوتا مائنس ہے، میں، اور آپریشنل اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کشیدگی بڑھ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تجارت بھی بڑھ رہی ہے. وہ کیسے، کیا حجم ہے تجارت؟ 94 بلین ڈالر کی تجارت ہے ان دونوں کے درمیان. 74 بلین ڈالر کی 74 بلین ڈالر کا سامان چین بیچتا ہے وہاں پہ، اور 18 بلین ڈالر کا بھارتی ساز و سامان وہاں پہ کھتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو مگر کشیدگی بڑھ رہی ہے. پیچھے امریکہ ہے، اس لیے کہ دنیا دو علاقوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی حال ہی میں تجربہ کیا ہے ایک 5,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا. یہ چین کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمیں تو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ تو نہیں ہوگی، تو سارا چین ہماری زد میں ہے، جنگ تو نہیں ہوگی جب اکانومی اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، لیکن کشیدگی بڑھتی رہی. لیکن ہارون صاحب جو انہوں نے قانون پاس کیا اس پہ انڈیا کے بڑے شدید قانون یہ پاس تحفظات ہیں. کیا ہے، دیکھیں نا، وہ تو رد عمل ہے نا. جب انہوں نے لداخ کو وفاقی علاقہ بنا دیا اور کشمیر کو بھی بنا دیا، تو اس کے نتیجے میں چین متحرک ہوا نا کہ یہ تو سی پیک کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل یہاں قریب آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کی اور چین کی جو سرحد ہے. 14 ملکوں سے سرحد ملتی ہے چین کی. جی، 14 ملکوں، سب امپورٹنٹ ہے اس میں. ہاں، سب امپورٹنٹ ہے، اسی لیے چین کی اتنی بڑی اہمیت ہے نا. وہ کشیدگی، جب کشیدگی بڑھے گی تو آپریشنل اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ ہر پڑوسی سے تعلقات آلریڈی ان کے خراب ہیں. سری لنکا میں بھی پبلک کی سطح پہ بہت خراب ہیں، دباؤ ہے حکومت پہ امریکہ کی مدد سے. پاکستان سے خراب ہے، چین سے خراب ہے، بنگلہ دیش سے بھی اگر خراب ہو جائیں. پبلک میں تو نفرت بڑھ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں اسے دہراتا ہوں کہ بنگلہ دیش کل کا پاکستان ہے، ایک دن یہ پاکستان بنے گا. اس لیے کہ اس کی روح میں وہی مسلم تشخص کی آرزو زندہ ہے. اس کا جو اجتماعی لاشعور ہے وہ بہرحال اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا. 13% 1947 میں 13% ہندو آبادی تھی، اب 9% رہ گئی ہے. اس پہ انڈیا میں یہ تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ جان بوجھ کے اسی لیے حملے کیے جاتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے یہ ہندوتو کا ریئیکشن ہے. صحیح ہے. اب تو ہارون صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ 1 جنوری 2022 سے یہ قانون نافذ العمل ہوگا، مگر چین نے جو نیا قانون بنایا نا اس میں کیا ہے، اپنی سرحدوں کی زیادہ بہتر حفاظت کی جائے گی. اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے، جھیلوں کی، دریاؤں کی تنصیبات قائم کی جائیں گی. اس پہ انڈیا کو اعتراض ہے. دیکھیے، وہ تو کہتے ہیں اروناچل پردیش جو ہے یہ کبھی چین کا حصہ تھا، وہ تو اسے جنوبی تبت کہتے ہیں نا. اور یہ انڈینز نے کہا کہ وہ چند ہفتے قبل وہ یہاں گھسا ہے. 1996 میں 2005 میں کوئی معاہدے بھی ہوئے کہ آتشی اسلحہ استعمال نہیں کریں گے، لیکن آتشی اسلحہ ٹھیک ہے، یہ تو معاہدہ ہو گیا، مگر کشیدگی تو رہی. انہوں نے وہ ڈنڈوں پہ کیل لگا کے تو ان سے مار ڈالے 20 آدمی. تو کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اس خطے میں امن ہوتا نظر نہیں آتا. لیکن ہارون صاحب انہوں نے اپنی شقوں میں ایک یہ بھی تو چیز شامل کر دی کہ اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے سرحد کو عبور کرتا ہے تو پھر آلات اور ہتھیاروں کے ذریعے اس کا استعمال کیا جائے گا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. چین بہت کانشیس ہے، اس لیے کہ چین پہ دیکھیں نا دباؤ ایک طرف سے نہیں آ رہا ہے. آگس ہے، وہ اپنا وہ 4 ملکی اتحاد ہے، کوارڈ اتحاد بھی ہے، کوارڈ ہے، اور ہر طرف سے اس میں دباؤ آ رہا ہے. تو ظاہر ہے چین جو ہے وہ بہت کانشیس ہے اس معاملے میں، اور وہ انڈیا کو اس سے باہر چاہتا ہے. اگر انڈیا چین کے خلاف استعمال نہ ہو
تو ٹھیک ہے، دونوں کے تعلقات ٹھیک ہے۔ ہارون صاحب، مجھے بریک پر جانے سے پہلے ایک بڑا اور اہم سوال آپ سے پوچھنا ہے، چونکہ عالمی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو جو امداد دی گئی ہے اس میں چہمگوئیاں یہ ہو رہی ہیں کہ شاید پاکستان کسی سطح پر جا کر امریکہ کے بلاک کے اندر کھڑا ہو گیا، کیمپ میں شامل ہو گیا، کیونکہ سعودی عرب امریکہ کے قریبی تعلقات ہیں۔ نہیں، صورت امریکی بلاک کا حصہ نہیں بن سکتا، کبھی سی پیک کو نہ بھولیں۔ ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے۔ آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، بنگلہ دیش کے 70% اسلحہ بھی چینی ہے۔ اچھا، ہمارا دفاعی انحصار چین پہ ہے، یعنی یا تو ہم چیزیں خود بناتے ہیں یا چین کے تعاون سے کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں۔ اور یہ چین کے جو بھارت کے دفاعی ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ ایج حاصل ہے، ایک تو یہ کہ دونوں ملکوں کا اسلحہ ایک ہے، دوسرا یہ ہے کہ حالت جنگ میں اسلحے کی ترسیل اسے جاری رہے گی۔ انڈیا کے پاس تو مختلف ملکوں کا اسلحہ اور نہیں کہا جا سکتا۔ وہ جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کراچی بحریہ کی، کراچی کا وہ گھراؤ کرنے کا، وہ تو ختم ہو چکا۔ کیا ہے وہاں پہ مسئلہ؟ وہ جو بنگلہ دیش میں ہوا نا، اب اس کا رد عمل جو ہے تریپورہ میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اور وہ تعصب تو دیکھیں نا، 25 سال تک یہاں کمیونسٹوں کی حکومت رہی ہے، اب بی جے پی کی حکومت، اور بی جے پی کی حکومت ہوگی تو کیا ہوگا؟ حکومتی سطح پہ اگرچہ بہت سخت بیانات نہیں دیے جاتے، مگر بی جے پی کے لیڈر تو دیتے رہتے ہیں۔ کوئی 15 مساجد جو ہیں یا جلا دی گئی ہیں یا انہیں جزوی طور پر نقصان پہنچا۔ اور بھی بہت افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر حملے ہوئے، اور کوئی 40 لاکھ کی آبادی ہے، 32 سے 40 لاکھ مختلف تو میں نے دیکھے داد و شمار مختلف جگہوں پہ۔ اچھا، تو اس میں کوئی 10% مسلمان ہیں، کوئی 88% ہندو ہیں، کوئی 2% عیسائی اور بدھ مت کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ سلسلہ جو ہے یہ جب شروع ہو جاتا ہے نا تو یہ کہیں تھمتا نہیں ہے۔ انڈیا ایک ایسی شکست و ریخت کے عمل سے دوچار ہو چکا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، جس کا انجام بہرحال اچھا نہیں ہوگا۔ جب آپ کسی قوم کو ایک بخار میں مبتلا کر دیتے ہیں، ہیجان میں مبتلا کر دیتے ہیں، تو پھر اس کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حکومت کس کی ہے ہارون صاحب تریپورہ کے اندر؟ بی جے پی کی حکومت ہے۔ اور یہ سلوک ان مسلمانوں کے ساتھ بھی ہارون صاحب جن کی نسلیں آباد ہیں وہاں پر؟ نہیں، آباد یہ تو قدیم سے آباد ہے۔ یہ 9 ریاستوں میں سے ایک ہے نا، جن کا بھی میں نے ذکر کیا۔ 7 ریاستیں، 7 9، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہارون صاحب، اس کے بارے سے دیکھنے والوں کو اپڈیٹ ہم کرتے رہیں گے، مگر ابھی جنوبی پنجاب کی بات ہو، ترین صاحب گئے، انہوں نے سرائیکی شاعر شاکر شجاع آبادی صاحب سے ملاقات کی۔ دل ہارون صاحب خوبصور ہوتا ہے جب ایسے ہم دیکھتے ہیں جیسا سلوک ان کے ساتھ ہوا، اور ان کے بیٹے کی بڑی تکلیف دہ گفتگو تھی۔ اس نے کہا حکومتی کاغذوں میں ہمیں وظیفہ ملتا ہے مگر اصل میں نہیں ملتا۔ وہ اسی لیے شاکر شجاع آبادی جو ہے نا، وہ ایک لیونگ لیجنڈ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ شاعر اچھا ہے، میں کچھ شعر اس کے آپ کو سناتا ہوں۔ تو ایک تو وہ شاعر بڑا ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ جس افتاد سے گزرا 1996 میں، اس پہ 10 مجموعے اس کے چھپ چکے ہیں، لیکن وہ چونکہ پنجابی اور سرائیکی دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لکھنے والوں کو کوئی معاوضہ نہیں ملتا۔